بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم گزشتہ روز سے جاری حضرت امام صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو دوستو، 4 محرم کا دن ہے۔ حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ، جو کہ ان کی بہن کی طرف سے ابن سعد کا بھتیجا تھا، ان کے پاس آیا اور کہا، میں اللہ کی قسم آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اے میرے چچا حسین کے خلاف آگے نہ بڑھنا، ورنہ اپنے رب کی نافرمانی کرنا، اپنے قریب لوگوں سے تعلقات توڑ دو۔ اللہ کی قسم، اگر تم دنیا کی دولت اور زمین کی بادشاہی چھوڑ کر چلے جاؤ، اگر تم کبھی ان پر قبضہ کر لیتے تو یہ تمہارے لیے حسین علیہ السلام کی خون سے اللہ سے ملاقات کرنے سے بہتر تھا۔ تو دوستو، عمر بن سعد نے اس سے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو میں ایسا کروں گا۔ الطبرہ میں جو کچھ درج ہوا، اس کے مطابق ابو محنف کی روایت میں یہاں کچھ تعطل پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ یہاں سے روانہ ہوا اور ابن سعد کے کربلا پہنچنے پر دوبارہ اٹھا۔ چنانچہ طبرہ نے عوانہ بن الحکم کے رپورٹ لا کر اس خلا کو پر کیا ہے، جس کا ہمارے پاس یہاں ذکر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، تاکہ ان رپورٹوں کے درمیان ربط پیدا ہو سکے۔ تو دوستو، بشام کہتے ہیں، عوانہ بن حکم نے مجھ سے عمار بن عبداللہ بن یسیاد جنی سے اپنے والد سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، میں عمر بن سعد سے ملنے گیا جب انہیں حسین علیہ السلام کے پاس جانے کا حکم دیا گیا تھا، تو اس نے مجھ سے کہا، گورنر نے مجھے حسین کے پاس جانے کا حکم دیا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ تو میں نے اس سے کہا، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے، مت قبول کرو، ایسا نہ کرو اور اس کے پاس مت جاؤ۔ عبید اللہ بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے ان کے پاس جانا چھوڑ دیا اور باہر نکل آیا۔ ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، عمر بن سعد لوگوں کو حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی دعوت دے رہے ہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں، میں اس کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ بیٹھے ہیں۔ مجھے دیکھتے اس نے منہ پھیر لیا، تو میں سمجھ گیا کہ وہ حضرت حسین علیہ السلام کے خلاف نکلنے کے لیے پرعزم ہے، اس لیے میں نے اس کی موجودگی چھوڑ دی۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر بن سعد ابن زیاد کے پاس گئے اور کہا، اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ نے مجھے یہ کام سونپا ہے۔ میرے لیے تقرری کا خط لکھا ہے، جس کے بارے میں لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب رے پر اپنی تقرری ہے۔ اگر آپ ابھی بھی اس کو میرے لیے نافذ کرنے پر راضی ہیں تو ایسا کریں اور حسین علیہ السلام کے پاس اس لشکر کے ساتھ کوفہ کے امیروں میں سے کسی کو بھیج دیں، جو جنگ میں اس سے زیادہ بہادر اور طاقتور نہ ہوں۔ پھر اس نے اسے کچھ نام تجویز کیے۔ ابن زیاد نے اس سے کہا، مجھے کوفہ کے رئیسوں کی تعلیم نہ دو، میں نے آپ کو یہ حکم نہیں دیا کہ مجھے مشورہ دیں کہ میں کس کو بھیجوں۔ اگر آپ ہماری فوج کے ساتھ جاتے ہیں تو بس، ورنہ ہمیں اپنی ملاقات کا خط واپس دیں، میں جاؤں گا، اس نے کہا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ کتنا ضدی ہے تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اور ساری دنیا کے دل کے اندر کی باتوں کو جانتا ہے۔ آج تک اتنے، کل یہیں سے ہم دوبارہ واقعات کو بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔